ملک صاحب آج ہمیں مرزا اشتیاق بیگ صاحب کا جو ہمارے ایس بی بی ہے FPCCI کے ان کا ایک کالم جو ہے نا وہ چھپا ہے، تو اس کے بارے میں ڈونیٹ اسکل اور انویسٹ آئیڈیا اور ڈونیٹ اسکل میں ہمیں دوستوں نے کچھ چند ایک سوال کی ہے کہ جو گلف کوآپریشن کا کونسل کا جو معاہدہ ہوا ہے پاکستان سے، اس سے پاکستان کو کیا فائدے ہوں گے، اور اس کے ساتھ پاکستان میں سرمایہ کاری بھی آئے گی، زرعی پیداوار میں اضافہ بھی ہوگا، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال بھی ہوگا، اور ترسیلات زر جو ہیں جس کو فارن ایکسچینج کہتے ہیں اس میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو اس سلسلے میں یہ بڑا اچھا ان کا کالم ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، آپ بتائیں کہ اس میں اور ہم کیا چاہتے ہیں کہ یہ مزید کام ہو۔ انیشیٹو ہے موجودہ آرمی چیف کا کہ انہوں نے ایک نیشنل فیسیلیٹیشن کونسل بنایا۔ اس میں یہ تھا کہ جو ہمارے پاس ریسورس ہیں ہم دنیا کو آفر کریں کہ وہ آئیں اور اس پہ ہمارے ساتھ مل کے کام کریں، ایگریکلچر میں کریں، مائنس میں کریں اور اس طرح، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہماری تیل کی امپورٹ بہت زیادہ ہے، تو اس میں یہ بھی تھا کہ جو آئل امپورٹ کرتے ہیں اس کی جگہ پہ آئل ریفائنری یہاں لگیں اور وہ پھر آگے جن ملکوں کو دینا چاہیں ان کو بھی ہم دے دیں۔ ظاہر ہم ایک بہت بڑے خطے میں رکھیں تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ فلاں ملک لینڈ لاک ہے، فلاں ملک کے پاس سمندر ہے۔ آج ایک جگہ سے دوسری جگہ کو آپ نے جب کراس کرنا ہے تو اس کا لینڈ لاک بریک ہو گیا، بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نیشنل فیسیلیٹیشن کونسل نے تو اپنا کام کیا، گوہر اجاز صاحب ہمارے منسٹر فار ٹریڈ ہے اور انہوں نے اس ایگریمنٹ کو سائن بھی کیے۔ اب دیکھیے دنیا میں جی ڈی پی ہے، ہر ملک کا ایک جی ڈی پی ہے، سب سے بڑا قطر کا ہے، پھر کرتے ہوئے سعودی عربیہ کا ہے، پھر کویت کا ہے، پھر بحرین کا ہے، پھر عمان کا ہے، اس طرح پلس ٹوٹل ان کا 14 ایک فرق کو ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ جی ڈی پی کا لفظ ہم بہت استعمال کرتے ہیں، جی جی، ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ جی ڈی پی ہوتا کیا ہے۔ یہ ہے گراس ڈومیسٹک پروڈکشن، جو میری زمین سے نکالا چاہے میں نے اس کو پروڈکشن کی، اس کا جو نیٹ شیل ہے وہ گراس ڈومیسٹک پروڈکشن ہے۔ پاکستان میں انفارچونیٹلی جو ہم امپورٹ بھی کرتے ہیں یا لوکل بھی کرتے ہیں تو ہم بہت بڑے مٹیریل امپورٹ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کا ایسے 10-15%، 20% ویلیو ایڈٹ کرتے ہیں اور فارورڈ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سارا ایکسپورٹ کیا۔ وہ سارا ایکسپورٹ نہیں ہوتی، بالکل اس میں بہت بڑی کوانٹٹی امپورٹ کی بھی ہے اور بے شمار جگہ میں ایسا ہوتا ہے۔ پاکستان کو چاہیے یہ کہ ہمارے ایک آنکھیں کھول لینی چاہیے۔ آج میں بھی پہلے جب کہتا تھا، آپ بھی جب کہتے تھے کہ پاکستان میں 6 کروڑ جاب چاہیے تو ہم کیا کہتے تھے کہ جی 22 کروڑ کی آبادی ہے، ڈیوائڈیڈ بائی 5، ایک فیملی میں 5 آدمیوں کو ایک کمانے والا ہو تو 6 کروڑ جاب چاہیے۔ لیکن ہماری آنکھیں کھولی اس کنسنسس ہے کہ 12 کروڑ 70 لاکھ تو آپ کا ووٹر ہے، تو اگر آپ کو جو ووٹ کاسٹ کر رہا ہے وہ کھانے کے قابل، کمانے کے قابل، روزگار کے قابل، نوکری کرنے کے قابل، ایجوکیشن کے قابل، ملک کی کنٹریبیوشن میں اپنا حصہ ڈالنے کے قابل نہیں ہے، تو آپ نے کون سی اکانومی چلانی ہے جی اور کون سا سوشل سٹرکچر چلانا ہے اور آپ نے کیسے تحفظ دینا ہے۔ تو پھر دیکھیں آپ جن لوگوں کو لے کے آنا چاہتے ہیں، آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ٹیکس فری ہو جائیں، آپ ایس سی سی میں آ جائیں، آپ اس طرح کر لیں، ہم آپ کو انکم ٹیکس میں چھوٹ دیتے ہیں۔ شاہ جی جتنی آپ ان کو سیکورٹی دے رہے ہیں اس کا پیسہ کہاں سے آئے گا؟ جو آپ انہیں فیسیلیٹیٹ کریں اس کا پیسہ کہاں سے آئے گا؟ تو رزلٹ کیا نکلے گا کہ غریب کو اور نہ چھوڑیں گے۔ آپ کے پہلے ہی بچے اسکولوں سے باہر ہیں، آپ کا کوئی انفراسٹرکچر کریڈیبلٹی کے ساتھ نہیں چلتا، اس کی وجہ کہ ہماری گورننس ایشوز ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں بجلی آتی ہے نہیں آتی، آپ فون کرتے ہیں تو اٹھاتا ہے نہیں اٹھاتا، اور جب کوئی اور اتھارٹی دیکھتی ہے وہ کہتی ہے جی ہم غلط ہیں۔ اوکے ہم غلط ہیں تو بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ، نہیں جی بیٹھنا نہیں، کیونکہ ہم اتھارٹی ہم امپوز کریں گے، ہم اس کو پریشرائز کریں گے، ٹھیک ہے سر۔ اتھارٹی کو چیلنج نہیں ہونا چاہیے سر، وی آر ناٹ لیونگ ان دی کالونیل لاز۔ آج دنیا میں ایک شہری حقوق کی ایک دائرہ کار ہے، ایڈمنسٹریشن کی کمٹمنٹ ہے کہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن وہ اس دائرہ کار کو کراس نہ کرے اور اس دائرے میں رہتے ہوئے اپنے لوگوں شہریوں کو امپاور کرے۔ جب وہ امپاور کرتی ہے تو پھر وہ جا کے انٹرنیشنلی اپنے لیول پہ لوگوں کو انگیج کرتے ہیں، کچھ ایکسپورٹ ہوتے ہیں۔ اس میں بھی کہا گیا آج کے جو ایگریمنٹ ہے کہ ہم اپنی لیبر کو ایکسپورٹ کریں گے، لیکن 27 بلین کی تو ہماری فارن ریمیٹنس آتی ہے، اس کے باوجود نیٹ شیل آیا کہ ہم لاس میں۔ اس کے کیا مطلب ہے ہم نے جو اپنا بیسٹ آف ٹیلنٹ تھا وہ ایکسپورٹ بھی کر دیا اور وہ اپنے فیملیز کو پیسہ بھی بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے باوجود ہماری پوری نہیں بڑھ رہی۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ
कि हम अपने सारे सिस्टम को रिवाइज करें और सोचें कि जो हमने नेशनलाइजेशन की थी, जो हमने उसके बाद अथॉरिटेटिवनेस पैदा की थी, वो सारी चीज़ों को हमें रिवाइज करके लोगों को एम्पावर करें। जब हम लोगों को एम्पावर करेंगे तो आपका पाकिस्तान माशाल्लाह से शुरू तो हम करते हैं ना, अपने मुल्क को दिलो जान से प्यार भी करते हैं। हमारा मुल्क किसी एक फ़र्द के इशारे पे इधर से उधर नहीं होगा, बल्कि वो सारी कौम के कंसेंसस के साथ होगा और सारी कौम जो है वो आपके साथ खड़ी होगी। सही। ठीक है, अब इलेक्शन आने वाला है, तो इलेक्शन में भी हम चाहते हैं कि लोग बताएं। देखिए पिछले इलेक्शन में आपने कहा जी हम 1 करोड़ जॉब देंगे, 20 लाख जॉब हम 5 साल में देंगे। और भाई आपकी ज़रूरत ये है कि आप इंडस्ट्री को लगाएं, अपने डिपार्टमेंटों को कहें कि उसको बंद नहीं करना, थ्रेट नहीं करनी, कुछ नहीं करना, जाके उनके सर पे बैठें, अपने प्रोफेशनल लोगों को भेजें, अपने साइंसदानों को भेजें कि वो उसका स्ट्रक्चर बने। लेकिन शायद एक बात को ध्यान में रखें, आपकी इंडस्ट्री बहुत कम इंडस्ट्री है जो जेन्युइन इंडस्ट्री के तौर पे आई। लोगों ने यहाँ से मिस्री शाह से उठाया, बलालगंज से सामान उठाया, इधर उधर से उठाया, कोई स्क्रैप दुनिया से उठाया, जो डिस्कार्डेड मशीनें थी वो ला के लगाई। बिजली का खर्चा भी ज़्यादा था, गैस का खर्चा भी ज़्यादा था, इसीलिए आप RDs देते रहे। ठीक है, ठीक है। हमें चाहिए इसीलिए आप डिस्काउंट देते रहे। तो जो दुनिया से इमदाद जो फंड्स आए वो सारे कुछ चोरी हो गए, कुछ इधर खर्च हो गए। आज हमें सोचना चाहिए कि हम लोगों को कैपेसिटी बिल्डिंग की तरफ लेके जाएँ ताकि आपका मुल्क ग्रोथ की तरफ जाए, और जब ग्रोथ की तरफ जाएगा तो आपके मुल्क के अंदर जॉब क्रिएट होंगी और हमारा मुल्क क्रेडिबिलिटी जो इस्टेब्लिश थी उसको और इस्टेब्लिश करने में कामयाब होगा। बिल्कुल ठीक है।